قانون تخلیل حاشیۂ افادہ، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ تخلیل کے معنی کمی کے ہیں۔ تخلیل کے معنی کیا ہے؟ کم ہونا، افادے میں کمی ہو رہی ہے، اسی لیے اس قانون کو قانون تخلیل حاشیۂ افادہ کہا جاتا ہے۔ قانون تخلیل حاشیۂ افادے کو سب سے پہلے ایچ گوسن نے 1854 میں پیش کیا اس قانون کو۔ بعد میں الفریڈ مارشل نے کیا ہے 1891 میں اس کو سائنٹیفک انداز میں ترقی دی۔ اس قانون کا مفہوم دیکھیے، قانون تخلیل حاشیۂ افادہ واضح کرتا ہے کہ جب کوئی صارف یعنی کہ جو اشیاء کو خرچ کر رہا ہے، کسی شے کی زائد اکائیاں استعمال کرتا ہے، تب شے کی زائد اکائی سے حاصل ہونے والا زائد افادہ کیا ہوتا ہے؟ گھٹنے لگتا ہے۔ زائد افادے کا مطلب ہے، زائد اکائی مطلب جب ایک سیب استعمال کریں اس کے میں مزید اور ایک سیب استعمال کرتے ہیں تو دوسرے سیب سے حاصل ہونے والا افادہ کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا ہے۔ قانون کا بیان، یہ قانون صارف کے رویے کی وضاحت کرتا ہے۔ صارف کس طرح جو سو اشیاء کا استعمال کر رہا ہے، کتنی تشفی حاصل کر رہا ہے، یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے۔ اگر صارف کسی مخصوص شے کی اکائیوں کے استعمال میں اضافہ کرتا ہے تو شے کی زائد اکائیوں سے حاصل ہونے والا زائد افادہ کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا جاتا ہے۔ زائد یعنی کہ مزید اکائیوں کا اضافہ کرتے جانا، تو ہر اکائی کا اضافہ یہاں پر کرنے سے اس سے حاصل ہونے والا افادہ گھٹنے لگتا ہے۔ جس طرح ہر قانون کے کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، تو قانون تخلیل حاشیۂ افادے کے بھی کچھ رولز ہیں جسے ہم مفروضات کہتے ہیں، ازمپشنز۔ اس قانون کے کیا ہے؟ مندرجہ ذیل جیسے مفروضات ہیں۔ پہلا ہے معقولیت۔ صارف جو خرچ کرنے والا ہے اشیاء کا، وہ ایک معقول پسند انسان ہونا چاہیے، اسے اعظم ترین تشفی حاصل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی بھی شے کے استعمال سے اسے کیا ہے؟ اعظم ترین تشفی حاصل ہو۔ اس قانون کو کوارڈینل افادے میں پیمائش کی گئی ہے، کیونکہ کوارڈینل افادے میں معیاری اور مقداری دونوں طرح سے کیا ہے؟ پیمائش کی جا سکتی ہے، اور اس کی پیمائش کیا ہے؟ اعداد میں کی جاتی ہے، جیسے 1 2 3 4۔ ہر شے کا یہاں پر زر کا مستقل حاشیۂ افادہ کیا ہے؟ مساوی ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے۔ یعنی ایک سیب کی قیمت 10 روپے ہے تو ہر سیب کی قیمت یہاں پر کیا رہیں گی؟ 10 روپے رہے گی۔ شے کی یکسانیت، جب اس قانون کے دوران کوئی بھی شے استعمال کی جاتی ہے تو وہ ایک ہی قسم کی ہونی چاہیے، ایک سا ہونی چاہیے، چھوٹی یا بڑی نہیں ہونی چاہیے، نہ سائز میں نہ ذائقے میں، ہر لحاظ سے کیا ہے؟ مساوی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے شے کے استعمال کے دوران وقفہ نہیں رہنا، یعنی ایک شے استعمال کرے بعد میں بیچ میں ہمیں وقفہ نہیں دینا ہے، ٹائم نہیں دینا ہے، بلکہ دوبارہ دوسری اکائی کا استعمال کرنا ہے۔ اس قانون کے تحت صارف کو کیا ہے؟ مارکیٹ کی مکمل جانکاری ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز کتنے میں مل رہی ہے، کتنا اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ جانکاری ہونا ضروری ہے۔ اس قانون کی ہم جدول کے ذریعے تشریح کریں گے۔ شے کی اکائیاں، شے کی اکائیاں دیکھیے یہاں پر سیب لیے گئے ہیں جو 6 سیب کا استعمال کر رہے ہیں اس قانون میں، اور دوسرے کالم میں جملہ افادہ ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے، اور تیسرے کالم میں دیکھیے حاشیۂ افادہ ایم یو یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی۔ حاشیۂ افادے کو معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہے TU2 - TU1۔ TU2 کا مطلب ہے دوسری اکائی۔ یہاں پر دیکھیے آپ جملہ افادے میں دوسری اکائی کتنی ہے؟ افادہ کتنا ہے؟ 70 ہے، تو TU2 کی جگہ کیا آنا؟ 70، اور اس میں سے 70 میں سے مائنس کریں گے TU1 یعنی کہ 40 ہے، 40 مائنس کریں گے تو یہاں پر MU یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی کتنا ہے؟ 30 آ رہا۔ افادے کی پیمائش یہاں پر ہم کس میں کریں گے؟ یوٹلس میں کریں گے۔ جس طرح کپڑے کی پیمائش میٹر میں کرتے ہیں اور مایع کی پیمائش لیٹر میں کرتے ہیں، تو یہاں پر یوٹیلیٹی جو ہے نا، افادے کی پیمائش ہم یوٹلس میں کریں گے۔ یوٹلس کیا ہے؟ افادے کی پیمائش کی اکائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ جملہ افادہ کیا ہے؟ ابتدا میں بڑھ رہا ہے، 40 کے بعد 70، 70 کے بعد 90، اس کے بعد میں 100، پھر مزید استعمال کرنے سے سیب کے یہاں پر 5ویں اکائی پر بھی کیا ہے؟ جملہ افادہ 100 ہے۔ تو اس طرح جملہ افادے میں گھٹتی ہوئی شرح سے اضافہ ہو رہا۔
اس میں جو جمع ہونے کی مقدار ہے گھٹ رہی ہے. یہاں پر دیکھیے حاشیہ افادے میں حاشیہ افادہ کیا ہے مسلسل گھٹ رہا ہے. 40 کے بعد 30، 30 کے بعد 20، 20 کے بعد 10. تو یہ جو حاشیہ افادہ ہے مسلسل کیا ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے. اور یہی مقدار کیا ہے جملہ افادے میں جمع ہونے سے اس میں جملہ افادے میں کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر جملہ افادے میں کیسا اضافہ ہو رہا ہے گھٹتی ہوئی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے 5ویں اکائی 5واں سیب استعمال کرنے سے جملہ افادہ کتنا ہو گیا 100 ہو گیا اور حاشیہ افادہ 0 ہو گیا ہے. 100 میں سے 100 نکالیں گے ہم تو حاشیہ افادہ کتنا ہو گیا 0 ہو گیا. جب حاشیہ افادہ 0 ہوتا ہے اور جملہ افادہ بہت زیادہ یعنی کہ اس میں مزید اضافے کی 100 جملہ افادہ کیا ہے 100 ہے مزید اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے تو اس نقطے پر صارف کو اعظم ترین تشفی حاصل ہوتی ہے. اس ٹیبل کے تحت 3 اہم نکات ہیں. جملہ افادہ اور حاشیہ افادے کی وضاحت 3 طرح سے کی جاتی ہے جو یہ ہے. پہلا پوائنٹ دیکھیے جس وقت جملہ افادہ گھٹتی شرح سے بڑھتا ہے حاشیہ افادہ تخلیل پذیر ہوتا ہے. ٹیبل میں دیکھیے جملہ افادہ کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے. 40 کے بعد 70، 70 کے بعد 90، اس کے میں 100 ہے پھر 100 ہے. تو یہ جملہ افادہ کیا ہے گھٹتی ہوئی شرح سے بڑھ رہا ہے. جبکہ حاشیہ افادہ ادھر 40 کے بعد 30، 30 کے بعد 20، 20 کے بعد 10، اس طرح کیا ہے مسلسل حاشیہ افادہ گھٹ رہا ہے. سیکنڈ پوائنٹ جس وقت جملہ افادہ اعظم ترین ہوتا ہے تو حاشیہ افادہ کیا ہو جاتا ہے 0 ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے 5ویں اکائی سیب کی 5ویں اکائی میں جملہ افادہ کیا ہے 100 ہو گیا اور حاشیہ افادہ 0 ہو گیا تو اس نقطے پر صارف کو اعظم ترین تشفی حاصل ہوتی ہے. نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ جملہ افادہ گھٹتا ہے تو حاشیہ افادہ منفی ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے جملہ ٹیبل میں جملہ افادہ 100 کے بعد میں کیا ہے 6ویں اکائی میں 90 ہو جا رہا ہے کم ہو رہا ہے تو حاشیہ افادہ کیا ہو جا رہا ہے یہاں پر -10. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. یہ 3 پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ٹیبل میں. اس کے بعد ہم شکل کے ذریعے اس قانون کی وضاحت کریں گے. او وائی محور پہ ہم کیا لے رہے ہیں جملہ افادہ اور حاشیہ افادے کی پیمائش کر رہے ہیں. او ایکس محور پہ ہم حاشیہ شے کی اکائیاں لیں گے. ہم او ایکس محور پہ ہم شے کی اکائیاں لیں گے. شے کی اکائیاں ہم کیا لے رہے ہیں سیب لے رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے جملہ افادے کا خط جو اوپر کی جانب جا رہا ہے کمان کی شکل میں اوپر جا رہا ہے 5ویں اکائی تک کیا ہے یہ اضافہ ہو رہا ہے اور 5ویں اکائی کے بعد میں نیچے آ رہا ہے یعنی کہ 90 ہو گیا ہے جملہ افادہ تو اس میں کمی ہو رہی ہے. یہ جملہ افادے کا خط ہے. نیکسٹ حاشیہ افادے کا خط ایم یو حاشیہ افادے کا خط ہے جو اوپر 40 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے 40 کے بعد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. 5ویں اکائی پہ جملہ یہ حاشیہ افادہ کیا ہو رہا ہے 5ویں اکائی پہ ایکس محور کو ٹچ کر رہا ہے. 5ویں اکائی پہ ایکس محور کو ٹچ کر رہا ہے یہاں جہاں پر کیا ہے حاشیہ افادہ کیا ہو جا رہا 0 ہو جا رہا 0 ہو جا رہا اور جملہ افادہ کیا ہے وہاں پر اوپر 100 ہے. اس کے بعد میں جملہ افادے میں مزید کیا ہے اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اس نقطے پر صارف کو کیا ہے اعظم ترین تشفی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد مزید 6ویں اکائی استعمال کرنے سے جملہ افادہ 90 ہو جا رہا. نیچے کا پوائنٹ اعظم ترین کے بعد کا جو پوائنٹ ہے نا یہاں پر جملہ افادہ 90 ہو جا رہا اور حاشیہ افادے کا خط 6ویں اکائی پہ ایکس محور کے نیچے آ جا رہا ہے یعنی کہ -10 ہو جا رہا. منفی کیا ہو رہا 10 ہو جا رہا ہے یعنی کہ یہاں پر افادہ کیا ہے منفی ہو جا رہا ہے بجائے صارف کو یہاں پر فائدہ ہونے کے نقصان ہو جا رہا طبیعت اس کی بگڑ جا رہی ہے. 5ویں اکائی تک جیسے کیا ہے شے کا استعمال کرنے سے اس کو اعظم ترین تشفی حاصل ہو رہی ہے پروٹینز مل رہے ہیں. اگر انہیں مزید اکائی استعمال کریں گا تو بجائے اس کو فائدہ ہونے کے طبیعت میں گراوٹ آ جائیں گی اس کو نقصان ہوگا. تو یہاں پر 6ویں اکائی پہ -10 ہو جائے گا حاشیہ افادہ. تو اس طرح شکل کی وضاحت کی گئی ہے. اسی شکل کو ہم دیکھ کے کیا ہے اس نیچے پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں کہ او وائی محور پر حاشیہ افادہ اور جملہ افادے کی وضاحت کی گئی ہے. او ایکس محور پر شے کی اکائیاں لی گئی ہیں اور اوپر کی جانب جو کمان کی شکل میں خط ہے وہ جملہ خط کو ظاہر کرتا ہے اور نیچے کی جانب جو خط جا رہا ہے وہ حاشیہ افادے کو ظاہر کرتا ہے. 5ویں اکائی پر حاشیہ افادہ 0 اور
जुमला इफादा मैक्सिमम हो जाता है जहां पर सारिफ को आजम तरीन तशफ़ी हासिल होती है। 6वीं इकाई पर सारिफ को क्या है, जुमला इफादे में मनफी हो जाता है और हाशिया इफादे में हाशिया इफादा क्या है, मनफी हो जाता है और जुमला इफादा कम हो जाता है। तो इस तरह इस कानून की वजाहत की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है और एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है।